يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ قد خلقت کما تشاء، علماء جانتے ہیں حضرت سعد بن ثابت آپ نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسے ہی آپ کو تخلیق فرمایا۔ ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ دور پہ کہا رب نے لن ترانی موسیٰ، اور میرے آقا کو رب نے خود بلایا ہے، اور میرے آقا کو رب نے خود بلایا ہے۔ دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ نوری نوری تلوے ہیں کیسے پیارے جلوے ہیں، چاند ان کے تلووں کی بھیک لینے آیا ہے، چاند ان کے تلووں کی بھیک لینے آیا، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد درود آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود پاک عرض کرنے کے بعد سامعین حضرات، آج کی یہ نورانی ایمانی وجدانی محفل پاک جس میں آپ اور میں حاضر ہیں، محفل کی صدارت فرما رہے ہیں جانشین نے ساقی ملت حضرت العلام آپ کے حکم سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں میرے ہم مکتب ساتھی حضرت علامہ مولانا قاری مدثر کیلانی صدیقی۔ سمجھ لیں کہ چونکہ ہم ایک ادارے میں پڑھاتے ہیں تو میں ان دونوں کو اپنے سینئر سمجھتا ہوں، میرے لیے دونوں ہی صدارت فرما رہے ہیں، بلکہ میری ہر بزم میں یہ میری رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور میری صدارت بھی سمجھ لیں ان کی میں محسوس کرتا ہوں۔ جملہ علماء کرام جو تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ تمام کے علم میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے احباب آئے کریم آقا قیامت کے دن تمام پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہیں، اور صورتاً آپ بشری لبادہ اڑ کے اپنے غلاموں کے پاس تشریف لے کے آئے ہیں۔ نبی اکرم کی اصل نور ہے، اور صورتاً آپ بشر لبادہ بشری اوڑھ کے اپنے غلاموں کے پاس تشریف فرما ہوئے،
اور یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ نص قطعی سے اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی بشر ہیں تو نص قطعی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا ہے وہ نور بن کے آیا۔ اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور، وکتاب مبین، اور ایک روشن کتاب۔ علماء جانتے ہیں عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر بعض کا قول لیا جائے جی نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب سے نور سے مراد بھی قرآن کریم ہے اور کتاب مبین سے بھی مراد قرآن کریم ہے تو پھر اس عطف کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا جمہور مفسرین اکرام نے فرمایا کہ نور سے مراد آقا دو جہاں کی ذات کریم آنا ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے، جیسا کہ امام راضی کا قول اور دیگر مفسرین اکرام۔ ان میں امام راضی جو آپ نے تفسیر کی وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس نور کی تفسیر میں پہلا لفظ آپ نے یہ استعمال کیا عظیمن، جو اللہ نے ہمیں نور دیا ہے وہ چھوٹا نہیں، بڑا بڑا بہت عالی شان نور بن گیا ہے، مرتبے والا، شان والا، عزت والا، مقام والا۔ اور آگے فرمایا صرف نور نہیں وہوا نور الانواری، ہمارے آقا دو جہان نوروں کا نور بن کے آئے۔ اور جمہور علماء کرام نے اس سے مراد آقا دو جہان کی ذات کریم آنا لی۔ اب محدثین کی طرف آئیں تو امام بخاری کے بھی استاد امام عبدالرزاق، آپ نے اپنے مصنف میں اور مواہب الدنیا میں امام زرقانی نے اور علامہ ابن حجر مکی نے اور صاحب عبدالحق محسن دہلوی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور دیوبندیوں کے مولوی اشرف علی تھانوی نے نشر الدین میں اس روایت کو نقل کیا۔ یعنی اس کو میں نہیں محدث کہہ رہا، لیکن یہ ایک محدثین، اس کو ایک طرف کر کے محدثین کے اگر جماعت کو دیکھا جائے تو ایک کثیر جماعت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کو روایت کرنے میں ایک راوی بھی ضعیف نہیں، اس کی سند بھی ساری جتنے بھی رجال ہیں سارے ثقہ ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے یہ جو روایت ہے جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس حدیث میں اللہ نے اپنے نبی کی حقیقت کو بیان کیا ہے، میرے آقا نے خود اپنی حقیقت کو بیان کیا اس روایت میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت جابر سرکار دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک سوال کرنا چاہنا۔ کریم لجپال سرکار آقا نے فرمایا جابر سوال کرو۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو پہلا کیڑی چیز نو پیدا فرمایا؟ میرے کریم لجپال سرکار آقا آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو پہلا تیرے نبی دے نور نو اپنے نور تو پیدا فرمایا سی۔ فرمایا نہ زمین نہ آسمان نہ شجر نہ حجر نہ لوح نہ قلم او تو کچھ بھی نہیں سی جدوں ایک خدا سی دوجا نور مصطفیٰ سی۔ حضرات ذکر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی سونیا کملی والے رب کائنات نے توانو کدوں دی نبوت عطا فرمائی ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا وآدم بین الماء والتین۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام
اپنے جسم اور روح دے درمیان اپنے فرمایا وآدم بین الروح والجسد وآدم بین الماء والتین فرمایا آدم علیہ السلام اپنی مٹی اور پانی دے درمیان نے یعنی جس مٹی دے نال حضرت آدم دا جسم مبارک بنیا میں اس مٹی نو ہجے پانی نہیں ملیا پانی نو مٹی نہیں لگی فرمایا میں اس تو پہلے ہی اللہ دا نبی دوسری روایت اندر فرمایا وآدم بین الروح والجسد فرمایا آدم علیہ السلام اپنے روح اور جسم دے درمیان یعنی جسم اندر روح نہیں آئی اور روح اندر حجے روح جسم نہیں ملیا فرمایا اس تو پہلا ہی اللہ نے میں نو نبی بنایا سی حضرات ذکر اور ایک اور روایت ذکر جاوا میرے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا نے فرمایا خلق نوری قبل ان یخلق آدم علیہ السلام میرے کریم آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام ہجے پیدا نہیں ہوئے فرمایا آدم دی پیدائش تو بھی عرفات 10,000 آمن فرمایا آدم دی پیدائش تو 14,000 سال پہلا اللہ نے میری نبوت عطا فرما چھڑی سی فرمایا میں اس تو پہلا دا نبی ہاں کس روایت اندر آیا آدم علیہ السلام روح اور جسم دے درمیان کس روایت اندر آیا آدم علیہ السلام مٹی اور پانی دے درمیان اور کس روایت اندر آیا آدم علیہ السلام دی پیدائش تو 14,000 سال پہلا مسلمان بھائیو سیدنا صدیق اکبر میرے آقا دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے میرے کریم آقا نے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر جس رب نے مینوں حق دے نال مبعوث فرمایا مینوں او دی ذات دی قسم ہے میری حقیقت نو بس خدا جاندا ہے تے کس نے آکھیا احد سی اے احمد سی اے گل پسارا کل بنیا اے یاراں دیاں گلاں اے یار جانن یاراں دیاں گلاں اے یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا فرمایا ادوں کچھ بھی نہیں سی جنہیں ایک خدا سی تے دوجا نور مصطفیٰ تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور تے گئے اور جا کر دینے مولا جدوں ہی میں تیری بارگاہ دے اندر آنا تیرے نال ہم کلامی ہونا تو محمد دیاں گلا کرنا میں مولا محمد کونے رب کائنات نے فرمایا موسیٰ لولا کا محمد و امتہ فرمایا اگر محمد نو پیدا نہ کردا دی امت نو پیدا نہ کردا تے فرمایا نہ زمین بناندا نہ آسمان بناندا نہ شجر بناندا نہ حجر بناندا نہ جنت بناندا نہ دوزخ بناندا ولا نبی ولا مرسل نہ نبی بناندا نہ رسول بناندا ولا ملک فرمایا نہ فرشتے بناندا ولا ایاکا موسیٰ اگر میں اپنے یار محمد نو پیدا نہ کردا میں تینوں بھی پیدا نہ کردا ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے دو جگ دی کھیڑ رچائی سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی کھیڑ دو جگ دی بزم سجائی سونے رب فرمایا موسیٰ تائی تینوں دید کرانی ناہی سبحان اللہ رب فرمایا موسیٰ تائی تینوں دید کرانی ناہی اساں تے دید چھپائی سونے مدنی دے واسطے اساں تے دید
پھر مینوں نہیں کرانی تے کینوں کرانی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اساں تے دید لکائی اے سونے مدنی دے واسطے اساں تے دید لکائی اے سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی بزم سجائی حضرات عزیز وقار رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا تخلیق فرمان تو بعد رب کائنات نے حضرت آدم نو جنت اندر کلے آوے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام دے پیچھے پیچھے نے حضرت آدم علیہ السلام عرض کر دینے مولا کی وجائے فرشتے میرے پیچھے پیچھے نے رب کائنات نے فرمایا آدم تیری پشت دے اندر میرے یار دا نور ہے فرشتے اس نور دا ادب کر دینے حضرت آدم علیہ السلام عرض کر دینے مولا اے نور تے میری پشانی اندر ہونا چاہیے تاکہ فرشتے میرے اگے اگے چلن رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام دی گل منی نور حضرت آدم علیہ السلام دی پشانی اندر آ گیا فرشتے اگے اگے نے جدھر آدم جاندے نے فرشتے ادھر جاندے نے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام دے دل اندر بات آئی عرض کر دینے مولا میرا بھی دل کردہ ہے میں بھی محمد دے نور نو ایکھا مولا میرا بھی دل کردہ میں تیرے نبی دے نور نو ایکھا رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام آپ دے گھوٹے مبارک دے اندر نور چمکایا آدم علیہ السلام نے جدوں ویکھیا میں چم کے اکھانو لا لے آئے چم کے کھانو لایا میں نالے میرے قریب آقا دے درود و سلام پڑھے ہیں مسلمان بھائیو حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے رأیت النبی بی عینی ہاتینی حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے میں اپنے دعا کھاندے نال اپنے سونے نبی نو ویکھے آئے کانا نورن کلہ میرے آقا سارے نورن علا نور نے اپنی اکھاں دے نال اپنے کریم آقا نو ویکھیا میرے آقا نور علی نور نے بل نور من نور اللہ بلکہ اللہ دے نور چو نور نے استعمال کرنا چاہنا جی بندے آندے دیکھو جی اللہ دے نور نے پھر اللہ دی معادلہ تقسیم ہو گئی ہے اللہ دا جز حالانکہ میں بات مختصر کرنا چاہنا علماء اشارے سمجھیں گے اگر اتنے مین ابتدائیہ لیا مین تبیدیہ لیا جائے پھر تے معنی ہی بنتا ہے یعنی تے پھر قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین اللہ کے واسطے نے اوتھی اگر مین نہیں لیا جائے تو پھر آسمان زمین کوئی اللہ دا جز نہیں حالانکہ جز نہیں اتنے مین ابتدائیہ اتصالیہ ہے اللہ دا جز نہیں اور نہ کسی دا عقیدہ بھی بلکہ میرے آقا ایسا نور نے کہ جدوں میرے آقا تشریف لے کے آئے ہر پاس ہی نور ہو گیا بلکہ بات ایک لمبی اور علمی ہے میں تو ان کی سمجھ نہیں آنے کر مزید میں کھولا تو میں عرض کرنا چاہنا میں کہ جڑا اعتراض ہے بے بنیاد ہے اگر ہر جگہ لیا دے جنہوں نے پانا پڑھی تو وقت نو پڑھی انہوں اور پھر کوئی معنی پڑھا مین تو بیدیا ہی ہوندا ہے وہ پھر ہر جگہ ہی معنی لے جاندے نے حالانکہ تے من ابتدائی اتصالی علماء سمجھ گئے حضرات جی بھی کار میں بات نو کے لے کے چاہنا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جنہوں کریم آقا دا نور میرے بطن اطہر دے اندر آیا آپ فرماتی ہیں ہر ماہ میں نبی دی زیارت ہوئی ہے تو کہتے کہ سبحان اللہ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جنہوں کریم آقا دا نور میرے بطن اندر آیا آپ فرماتی ہیں ایک رات میں اپنے گارے اندر سنی ہاں میں اپنی خواب اندر کی بینیاں مدارج النبوہ دے اندر لکھے آپ فرماتی ہیں میں اپنی خواب اندر دیکھیا میں ایک بندہ میرے قریب آئی جا رہے ہیں میرے قریب آئی جا رہے ہیں میں پوچھیا تسی کون ہو میں توانو جان دی نہیں میں توانو سیان دی نہیں آن والے آن دینے سیدہ آمینہ پریشان نہ ہو میں اللہ دا نبی آدم علیہ السلام جس نبی دے صدقے اللہ نے میری توبہ قبول کیتی سی تو اس نبی دی ماں بننے والی ہے میں تینو مبارک دینے آیا ماں آپ فرمانیاں پھر دوجہ
دوجا مہینہ آ گیا پھر میں نبی دی زیارت ہوئی میں پوچھیا تسی کون ہو آن والے آکھیا میں اللہ دا نبی حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا سیدہ پریشان نہ ہو میں اللہ دا نبی نوح علیہ السلام جس نبی دے صدقے اللہ نے میری کشتی نو کنارہ دیتا میں تو اس نبی دی ماں برن والی ہے میں تینو مبارک دینے آیا ماں آپ فرما دیا پھر میں 9 مہینے نبیان دے زیارتاں یوں دیا رہیا پھر کیڑا مہینہ چڑھیا چند چڑھیا اے آمینہ دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال سارے آسلو چند چڑھیا آمینہ دے لال دا بک گیا دنیا تو راتا کالیاں بک گیا دنیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے کریم آقا دی ہجے ولادت نہیں ہوئی ہر پاسے ہنیرا میں اگر کسی دا باپ مر جاندہ ہے لوگ اپنی ماں نو وراثت اندر تقسیم کر کے مازاللہ اپنی ماں دے نال زنا کر دینے لوگ زندہ زمین دے اندر اپنی بیٹیاں نو دفن کر دینے جنہوں میرے آقا دی آمد ہوئی ہے میرے کریم آقا نے سیدہ حلیمہ دے پیران تھلے اپنی کملی بچھا کے دسیا ہے لوگوں ماں دی قدر کریں آدے ماما دے قدمہ تھلے اللہ نے جنت رکھ چھڑیے لوگ میرے آقا دی آمد تو پہلا زندہ بیٹیاں نو زمین اندر درگور کر دینے پر میرے کریم آقا نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے نال پیار کر کے دسیا لوگو اپنی بیٹیاں نحوست نہ سمجھیا جے بیٹیاں اللہ دی رحمت یوں نے تے پھر آخ لو مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں مک گئیاں دنیا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں مک گئیاں چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا سیدہ آمینہ فرمو دیا میرے لال دی ولادت دا وقت قریب آ گیا ادھر رب کائنات نے فرمایا جبریل حضرت جبریل عرض کی تھی جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا دن چنڈے لے جا ایک مشرق جلا دے ایک مغرب اندر لا دے تیجا کعبے دی چھت تے لا دے ایک فرشتیاں دی جماعت لے جا جا کے میرے محبوب دے گھر دے آلے دو آلے محاصرہ کر لو تے درود و سلام پڑھنا شروع کر دو صاحب مدارج النبوہ نے لکھیا جی تو میرے آقا دی ولادت ہوئی پتھراں بھی درود پڑھیا جانوراں بھی درود پڑھیا بلکہ سیدہ آمینہ فرماؤں دیا ہے آسمان دے تارے میرے گھر دے نیڑے نیڑے آگے نے تے مشرق والے پرندے مغرب نو جان دے نے مغرب والے مشرق نو جان دے نے جنہوں میرے گھر دے کولو لنگ دے نے میرے لال تے درود و سلام پڑھ دے نے ہر پاسی آواز آندھی ہے صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ گئے ہیں صلی اللہ پکارو گال اس طرح میں کنو سرکار دی آمدی ذرا سچا کر سارے ذرا آدمی ذرا کھڑا کرو ہے تو سارے تے جی کوئی پتھراں درود پڑے تانوں کا چاکا پیا ہوندا ہے اس تے ماشاءاللہ تانوں قاری صاحب میں چنڈے بھی بڑا شراز میں پھر تسی ہولی ہولی پڑھ دی بدر گل کیا کو صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں صلی اللہ
صلی علی پکارو سرکار جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ گئے ہیں صلی علی پکارو سیدہ آمینہ فرماندیاں پھر میری لال دی ولادت دا وقت قریب آیا جدوں میرے آقا دی ولادت ہوئی ہے سیدہ آمینہ فرماندیاں ایک نور چمکے آوے اس نور دے نال میں ملک شام دے محلات ویکھ لینے آپ فرماندیاں کہ نور چمکیا اور رب کائنات فرماندیاں قد جاءکم من اللہ نور رب کائنات فرمایا میں نور کے لئے میرے آقا نے فرمایا میں نور بن کے آیا ہے اور سیدہ آمینہ فرما دیا نے جدو میرے آقا کی ولادت ہوئی ایک نور چمکے آوے اس نور دے نال میں ملک شام دے محلات ویکھ لے اور سیدنا جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل سأل جبریل کم امرت من السنین میرے کریم آقا نے حضرت جبریل علیہ السلام نو سوال کیتا فرمایا جبریل تیری عمر کنی ہے جبریل عرض کر دینے سونے لست عالم فرمایا میں نہیں جاندہ پر میں نو اینا پتہ ہے چوتھے آسمان تے 70,000 سال بعد ایک تارا طلوعی ہوندا سی میں نو 72,000 مرتبہ ویکھی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل میں نو خدا دی عزت دی قسم ہے اس تارا محمد دی ذات ہے غم کے بادل پھٹ گئے ابرے بہارا چھا گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی عائشہ فرماندیاں نے آپ فرماندیاں میں کپڑے سی رہی اور چانک چراغ گل ہویا اندھیرا ہو گیا میں اور میری سوئی گم ہوئی ہے ادھر مدینے دے تاجدار دی آمد ہو گئی ہے مسلمان بھائیو سیدہ اما عائشہ فرماندی ہیں میں سوئی نال کپڑے سینی اچانک چراغ گل ہو گیا اندھیرا ہو گیا میرے ہاتھ اندروں میری سوئی گم ہو گئی ہے ادھر مدینے دے تاجدار دی آمد ہو گئی ہے رب فرمایا اے محبوبہ میں تیرے سو ناز اٹھاندہ لوگی میری قسمہ چاندینے میں تیری قسمہ چاندہ میرے کریم آقا دی آمد ہوئی ہے اما عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا مسکرائے نے میرے آقا دے دندان مبارک دے اندروں ایک نور دی لاٹ نکلی ہے ہر پاسے نوری نور ہو گیا ہے ہر پاسے نوری نوری ہو گئی ہے آپ فرماندیاں میری گم ہوئی سوئی میں لگئی ہے اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک رات میں باہر نکلے آما آپ فرماندے نے جدو میں باہر نکلیا آسمانہ دا چند بڑی آب و تاب دے نال چمک دے پیا چودوی رات دا چند لاٹا مار دائے ادھر مدینے دا چند بھی چمکا مار دا پیا ہے فرماندے نے ادھر آسمان دا چند پیا چمکے ادھر سیدہ آمینہ دا چند بھی چمک دا پیا میں آپ فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا اج موازنہ کر کہ آسمانہ دا چند بہتا سونا میں کہ مدینے دا چند بہتا سونے آپ فرماندے نے ایک میں چاہت نظر آسمانہ دے چند والوے نما دوجی نظر آمینہ دے چند والوے
فرماندے نے بار بار کدی آسماناں دے چن ول ویکھا کدی مدینے دے چن ول ویکھا پھر آخرکار میرے عشق نے فیصلہ کیتا اے جابر آسماناں دا چن تے محمد کریم دے قدماں نال لگن والی دھول دا مقابلہ نہیں کر سکدا نوری نوری تلوے ہیں کیسے پیارے جلوے ہیں چاند اڑ کے تلووں کی بھیک لینے آیا ہے سب آخر چاند اڑ کے تلووں کی بھیک لینے آیا ہے چاند اڑ کے تلووں کی بھیک لینے آمد مصطفیٰ سے نعرہ لگائیں آمد مصطفیٰ کٹو کوئی نہیں گل اچھی والا نعرہ لاؤ آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ سرکار کی آمد منٹھار کی آمد لجپال کی آمد آقا کی آمد سردار کی آمد آمد مصطفیٰ نوری نوری تلوے ہیں کیسے پیارے جلوے ہیں چاند اڑ کے تلووں کی بھیک لینے آیا ہے سارے آخر چاند اڑ کے تلووں کی بھیک لینے آیا ہے چاند اڑ کے تلووں کی بھیک لینے مسلمان بھائیو چاند دا کوئی مقابلہ نہیں میرے کریم آقا بچپن خلیمہ فرما دیا نے میری نظر آسمان وال پئی آسمان دا چاند کدی سجے جاندہ ہے کدی کھبے جاندہ ہے فرما دیا میں پریشانی دوڑ کے میں اپنے محبوب دے کو لے آئی میں کریم آقا دے کو لے آئی کیا فرما دیا میں کی پئی وینی میرے آقا جھولے اندر نے میرے آقا اپنے جھولے اندر نے میرے آقا دی مٹھی باندھے شہادت دی انگل بلاندے جدر جدر میرے آقا دی انگلی مبارک جاندی ہے چن اوتر اوتر جائی جاندہ ہے نوری نوری تلوے ہیں ایک ایسے پیارے جلوے ہیں چاند اڑ کے تلووں کی بھیک لینے آیا ہے چاند اڑ کے تلووں کی بھیک لینے آیا ہے دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے ان کو تو خدا نے مرضی سے بنایا ہے بعد میں ختم کرنے کے رفانہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے مثل بے مثال نور نے پھر بشر نہیں بشر تے پھر نور نہیں میں کہا جب کہ قرآن اللہ کی نہیں فرماندہ ہے فَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا اللہ فرماندہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی کلیا ہیں تے پھر ایک تندرست بشر دی صورت اندر بھیجا میں حضرت جبریل علیہ السلام دے بارے تہاڈا کی عقیدہ ہے جی وہ تے نور تے میں جی او بشر بن کے آ سکدے تو انہاں دی نورانی وچ کوئی فرق نہیں پیندا جس جڑا نبی حضرت جبریل علیہ السلام جس نبی دے دروازے تے آوے رب فرمائے معراج رات کنڈی نہیں کھڑکانی یہ کنڈی کھڑکاوے گا آواز دینے گا بید بھی ہو جائے گی میں جبریل جس نبی دا غلام ہے تے جبریل بشریت دی صورت اندر آئے او دی نورانی چ فرق نہیں پیندا تے مدینے دی تاجدار دی بشریت دی نورانی چ کس طرح فرق پے سکدا ہے جبریل دی نورانیت پھر بھی باقی مانتے ہو تے میرے تکریم آقا ہونے جڑے سارے نبیاں دے سردار بن کے آئے
ہاں یہ کوئی دو ایسا چیزاں نہیں جہاں متضاد ہونے جگہ تے جمع نہ ہو سکتی نور تے بشر حضرات دی وقار آخری حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام بیٹھے نے صحابہ کرام دی محفل سجی ہے خلاصۃ حدیث پاک عرض کرنا ایک صحابی بول کے آندے نے حضرت آدم دی بڑی شان ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنایا دوجے بولے نے آندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بڑی شان ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ نو روح اللہ بنایا اور ایک بولے آندے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بڑی شان ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنایا اچانک میرے آقا دی آمد ہو گئی میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ کسے نو اللہ نے صفی اللہ بنایا میں کسے نو کلیم اللہ بنایا کسے نو روح اللہ بنایا فرمایا صحابہ میں اوما جنو اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اللہ تعالیٰ سانو اہل سنت و جماعت جڑا ناجی گروہ ہے دے اندر زندگی اور دے اندر اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے وما توفیق